السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 14 سے 21 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے قالوا کہا، اِنَّا بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان کا پختہ عہد، فنسوا تو وہ بھول گئے، سن ایک حصہ، مما اس میں سے جو ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بہی جس کی، فأغرینا پھر ہم نے ڈال دیا، بینہم ان کے درمیان، العداوۃ عداوت دشمنی کو، والبغضاء اور بغض کو، الی یوم القیامۃ قیامت کے دن تک، وسوف اور ان قریب، ینبئہم خبر دے گا انہیں، اللہ تعالی، بما اس کی جو کانوا تھے وہ، یصنعون کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم مددگار ہیں، یہ لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے نصارہ سے اقرار لیا، بلکہ یہ فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں سے اقرار لیا جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہود کی طرح نصارہ سے بھی ہم نے توحید اور نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ ڈالا تھا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ ہم نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور کینہ بھڑکا دیا۔ اس وقت بھی ان میں آپس میں مذہبی عداوت پائی جاتی ہے، اور پھر خود نصرانیوں کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ مسلمانوں کے مقابلے میں ان کا ایک ہونا تو وہ مسلمانوں کے ترک جہاد اور کفار کے مسلمان کے ممالک سے اپنا حصہ لینے کے لیے ہے، ورنہ ظاہر میں ایک نظر آنے کے باوجود ان کی باہمی لڑائی ایک یقینی حقیقت ہے۔ مگر افسوس، اب مسلمانوں میں بھی ایسا اختلاف اور دشمنی پیدا ہو گئی ہے کہ صرف مسلمان نام نے انہیں جمع کر رکھا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد تحقیق، جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبشر وہ واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیرن بکثرت، مما اس میں سے جو کنتم تھے تم، تخفون تم چھپاتے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، کثیرن بہت سی باتوں سے، قد تحقیق جاءکم آ گئی ہیں تمہارے پاس، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نورن ایک کتاب، و کتاب مبین اور ایک واضح کتاب ہے۔ یہود و نصارہ کے عہد توڑنے اور حق سے منہ موڑنے کا ذکر کرنے کے بعد اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی گئی ہیں، ایک یہ کہ بہت سے احکام جو وہ چھپایا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کرتی ہیں، جیسے رجم کی آیت، سبت والوں کا قصہ، جن کی صورتیں مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متعلق آیات، الغرض یہود ان تمام باتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی مرد اور عورت کو لایا گیا جنہوں نے زنا کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم اپنی کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے علماء نے اس کی سزا چہرے کا سیاہ کرنا اور گدھے پر پشت کروانا تجویز کی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ان کے علماء کو تورات سمیت بلا لیجئے۔ تورات لائی گئی تو ان میں سے ایک نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے سے رجم کی آیت نکلی، من اللہ نورن، نورن سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ واو عاطفہ دونوں کو الگ الگ بتانے کے لیے نہیں ہے بلکہ تفسیر کے لیے ہے، یعنی کتاب مبین اس نور کی تفسیر ہے، جس کی واضح دلیل اس کے بعد آنے والی آیت ہے، یہدی ہدایت دیتے ہیں، بھی اس کے ساتھ، اللہ تعالی، من اتبع اس کو جو پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی۔
سبل السلامی سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے انہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، وَيَهْدِيهِمْ اور ہدایت دیتا ہے انہیں، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ لقد البتہ تحقیق کافرا کفر کیا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کہا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو المسیح ابن مریم وہی مسیح ابن مریم ہے۔ کہہ دیجئے فمن پس کون، یملکو مالک ہوگا، من اللہ اللہ تعالی سے، شیئن کسی چیز کا، ان اگر ارادہ اس نے ارادہ کیا، این یہلکا یہ کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، و امہ اور اس کی ماں کو، ومن اور جو بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب کو، اللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اور مسیح ایک ہی چیز ہے، ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، پرانے زمانے میں یہ صرف نصرانیوں کے ایک فرقے یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، مگر اس زمانے میں نصرانیوں کے جو 3 فرقے ہیں، پروٹسٹنٹ، کیتھولک اور آرتھوڈکس پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب اگرچہ تثلیث کے قائل ہیں، لیکن ان کا اصل مقصد مسیح علیہ السلام کو خدا ماننا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب پر کافر ہونے کا فتویٰ لگایا ہے۔ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ یعنی اللہ تعالیٰ وہی مالک اور مختار کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر مسیح علیہ السلام خدا ہوتے تو کم از کم خود کو اور اپنی والدہ کو تو بچا سکتے تھے، جس سے ظاہر ہے کہ وہ نہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے، والنصارى اور نصارہ نے، نحن ہم ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباء اور اس کے پیارے ہیں، کل کہہ دیجئے فالما پس کیوں، یعذبکم وہ عذاب دیتا تمہیں، بذنوبکم تمہارے گناہوں کی وجہ سے، بلکہ انتم تم بشر ایک انسان ہو، ان میں سے جنہیں خلقہ اس نے پیدا کیا، یغفر وہ بخش دے گا، لمن یشاء جسے وہ چاہے گا، ویعذب اور وہ عذاب دے گا، من یشاء جسے وہ چاہے گا، وللہ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وإلیہ المصیر اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہود و نصارہ کی ایک اور گمراہی کو بیان کیا ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور کہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں عذاب کیوں دے گا۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم وہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسول رسولوں کے وقفے پر، تقولوا یہ کہ تم یہ نہ کہو، ما جاءنا نہیں آیا ہمارے پاس، من بشیر کوئی خبری دینے والا، ولا نذیر اور نہ ہی کوئی ڈرانے والا، فقط پس تحقیق جاءکم آ گیا ہے تمہارے پاس، بشیر خوشخبری دینے والا، و نذیر اور ڈرانے والا، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک مدت سے رسولوں کی آمد کا یہ سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ابن مریم کا تمام لوگوں سے زیادہ حقدار یا تمام لوگوں سے زیادہ قریب ہوں، انبیاء آپس میں الاتی بھائی ہیں، میرے اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا ہے۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، یعنی عرصہ دراز سے کسی اولو العزم پیغمبر کے نہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام میں
تغیر اور تبدل اور تحریف ہو چکی تھی اور حق و باطل کا امتیاز نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیم کو تغیر اور تبدل اور تحریف سے پاک کر کے لوگوں کو حق سے روشناس کرایا تاکہ ان پر حجت پوری ہو جائے اور عذر کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو تم پر ہے، جب جعلا، اس نے بنایا، فیکم، تم میں، انبیاء کو، وجعلکم، اور اس نے بنایا تمہیں، ملوکن، بادشاہ، وآتاکم، اور اس نے بنایا تمہیں، ما لم یؤتی، وہ جو نہیں اس نے دیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہان والوں میں سے۔ آیت کا تعلق سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ان سے عہد لیا اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں عمالقہ کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 نعمتوں کا بھی ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ پہلی یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء مبعوث فرمائے، جیسے اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ۔ دوسری، ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنایا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دلوائی۔ تیسری یہ کہ ان کو توحید کا علمبردار بنایا، جبکہ تمام قومیں شرک میں مبتلا تھیں۔ اور اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کی مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلاً سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، پتھر سے چشمے کا پھوٹنا، اور من اور سلوہ وغیرہ۔ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم تم داخل ہو جاؤ، الارض، زمین میں، المقدسہ، جو مقدس ہے، التی، وہ جو، کاتبہ، لکھ دی، اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھر جانا، علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا، ورنہ تم لوٹ جاؤ، خاسرین، خسارہ پانے والوں میں۔ مقدس زمین سے مراد شام ہے۔ فلسطین اسی کے علاقے کا نام ہے، کیونکہ یہیں سے بنی اسرائیل مصر گئے تھے اور یہی ان کے آبائی میراث تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لکھ دی تھی۔ تورات میں اس وعدے کی صراحتیں موجود ہیں، دیکھو میں نے اس ملک کو تمہارے سامنے کر دیا ہے، پس جاؤ اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو۔ اس کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ اسے ان کو اور اس کے بعد کی نسل کو دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے یہ خطاب اس موقع پر تھا جب وہ مصر سے نکلنے کے بعد جزیرہ نمائے سینا میں خیمہ زن تھے اور ان پر من اور سلوہ اتر رہا تھا۔ یہ تھی آج کی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔